السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفیل کی تلاوت کی گئی، جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں 105 اس کی ترتیب ہے سیکوینس کے اعتبار سے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم واقعے کو ایک بڑی نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا. کیا اس نے خانہ کعبہ کے خلاف ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں برساتے تھے. اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا. یہ صورت بھی تقریباً اکثر لوگوں کو یاد ہے، کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے لوگ آخر کی 10 صورتیں بہت یاد رکھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اور بھی صورتیں یاد رکھیں، نمازوں میں اس کے علاوہ بھی صورتیں پڑھتے رہیں، لیکن عموماً یہ 10 صورتیں تو یاد رہتی ہیں. تو پیچھے ترتیب کے اعتبار سے یہ 10ویں صورت ہے، جسے عام طور پر سورۃ الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ اسی سورت کی پہلی آیت میں وہ لفظ آیا ہے. اور فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے. تو ہاتھی والوں کا جو واقعہ آیا ہے اس سورت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابرہہ کا ذکر کیا ہے اسی سے متعلق اس سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الفیل. یہ واقعہ جیسا کہ اس سے قبل بھی سورۃ القریش کے اندر اس کا بھی ذکر آیا تھا، وہاں بھی مختصر سا وہاں ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نشانی کے طور پر عرب کے لوگوں میں قریش کے لوگوں کی دھاک بٹھا دی تھی. لوگ دوسروں پر حملہ کرتے، لوٹتے، ڈاکہ ڈالتے، لیکن قریش کے لوگ یا مکے کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے سے ڈرتے تھے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابرہہ اور اس کے لشکر کو سزا دی تھی، جو عذاب میں انہیں مبتلا کیا تھا، اس ڈر سے، اس خوف سے وہ مکے والوں پر حملہ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے ایک بہت بڑی امن اور پیس کے طور پر کہ جو اتنا بڑا امن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. وَآمَنَهُم مِّن خوف، اللہ نے تمہیں خوف سے چھٹکارا دیا. کیسے؟ یہ کوئی مال لوٹنے والا نہیں، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا نہیں، کوئی حملہ کرنے والا نہیں، ہر طریقے سے تم کو محفوظ کر دیا. تو وہ کیسے ہوا؟ وہ اسی واقعے کے ذریعے سے ہوا. واقعے کی تفصیل جیسا کہ یہاں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ یاد دلایا، جو اپنی قوت اور جبروت کے نشے میں یمن سے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح قریش کے ظالموں اور سرکشوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا کہ جیسا ایک ظالم بادشاہ یمن سے آیا تھا، اللہ نے اس کو ہلاک کیا، بالکل اسی طرح مکے کے ظالم اور سرکش لوگ جنہوں نے اس ظالم بادشاہ کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اس واقعے سے، انہیں ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. اور پھر آخر میں اللہ کے نبی کو اس میں تسلی ہے کہ اے نبی، آپ صبر سے کام لیجیے اور ہمارے فیصلے کا انتظار کیجیے. اصحاب فیل کا واقعہ متواتر روایتوں سے ثابت ہے
اہل مکہ نے اسے اس کی شہرت اور اہمیت کے پیش نظر اپنی تاریخ کی ابتدا بنا لی تھی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ اپنی ہسٹری بتانے کے لیے کون کب پیدا ہوا تھا فلاں سال، تو کہا جاتا تھا کہ فیل والے واقعے کا سال تھا، یا اس سے مہینہ پہلے ہوا تھا، 1 سال پہلے ہوا تھا، یا اس کے 1 سال بعد ہوا تھا، یا اس کے چند دنوں بعد ہوا تھا۔ اس طرح یاد دہانی کے طور پر لوگوں کو بتانے کے لیے یہی واقعہ ذکر کیا جاتا تھا۔ ابن ہشام اور دیگر اہل تاریخ و سیر نے اس واقعے کی جو تفصیل بیان کی ہے، اس کا خلاصہ شارٹ اور سمری جو ہے نا یہاں پر کی جا رہی ہے کہ ابرہا ایک حبشی بادشاہ تھا جو نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر تھا۔ صنعاء کے اندر، صنعاء یمن کی اس وقت کیپٹل سٹی تھی، وہاں اس نے گرجا، گرجا کا مطلب یہ عیسائیوں کا ایک بت خانہ یا عبادت خانہ اس نے بنایا تھا، تاکہ لوگوں کو خانہ کعبہ سے روکے، ان کو وہاں سے اس کے بجائے وہ طواف و زیارت کے لیے یہاں اپنے گرجا کو بلائے۔ یعنی خانہ کعبہ آج بھی دیکھیں رہتی دنیا تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی اہمیت، جو اس کی اس کا مقام رکھا ہے خانہ کعبہ کا، آج دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں اتنے لاکھوں لوگ ہر دن ہر وقت موجود رہیں، ہر دن ہر وقت موجود رہیں، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ۔ باوجود یہ کہ آپ دیکھیں دنیا میں ظلم بڑھ رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے، حرام کاریاں بڑھ رہی ہیں، سب کچھ اپنی جگہ بڑھ رہا ہے، لیکن جو چیز وہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے تمام حالات کے باوجود نیک لوگ جو اللہ نے جنہیں چن لیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں ان میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر سال ہر مہینہ ایک ریکارڈ جو نا ٹوٹتا جا رہا ہے کہ بھئی رمضان سے پہلے ہی اتنی پبلک آ گئی، حج سے پہلے ہی اتنی پبلک آ گئی، اتنا رش آ گیا، اتنا کراؤڈ ہو گیا۔ تو وہ گھر کی تاریخ رہی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اس گھر کا وہی حال تھا، وہاں لوگ آتے تھے۔ تو یہ جو گورنر تھا ابرہا جو یمن کا، تو وہ کیا کیا کہ بھئی یہ سارے لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں، وہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے گھر کی عبادت کریں۔ اور اس میں عام طور پر لوگ آپ دیکھیں اس زمانے کی جو سوچ تھی آج بھی وہی سوچ ہے لوگوں کی، جو خاص طور پر اسلام سے نفرت رکھتے ہیں، اسلام کے خلاف جن کے ذہنوں میں جو ہے نا زہر بھرا ہوا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ذریعے سے آمدنی ہو رہی ہے، انکم ہو رہی ہے، سعودی عرب کو انکم ہو رہی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ جو انتظامات، جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہے، اور جو ویزا کے چارجز اب لیے جا رہے ہیں، پہلے تو وہ بھی نہیں لیے جاتے تھے، لیکن آج بھی اگر کوئی ویزا چارجز لیے جا رہے ہیں تو وہ اتنے نہیں ہیں جتنے کہ وہاں سہولیات دی جا رہی، فری آف کاسٹ سمجھ لیجیے آپ، اتنی ساری سہولیات دی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب یہ دیکھ کر آج بھی کئی غیر مسلم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی گھر بنائیں، اس طرح کا کوئی جو نا میلہ ٹھیلا لگائیں، اس طرح کا، حالانکہ وہ میلہ ٹھیلے کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے، لیکن یہاں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں سال میں ایک مرتبہ فلاں دن فلاں وقت میں فلاں جو ہے نا تہوار مقرر کر کے سارے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، میلے ٹھیلے لگتے ہیں، بازار لگتا ہے، وہاں مسلمانوں کو آنے سے روکا جاتا ہے، نہیں مسلمان نہیں آنا یہاں پہ، حالانکہ مسلمان کو نہیں جانا چاہیے، کیوں جاتے ہیں مسلمان اس جگہ پتہ نہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انکم ہوگی، اس سے پیسہ جو نا منی جنریٹ ہوگی، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ کا گھر، تاریخ اس کی شاہد ہے، گواہ ہے، ہسٹری کے اندر اس زمانے سے لے کر آج تک بھی وہ آباد ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جب تک چاہے گا قیامت سے پہلے تک آباد رکھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا گیا تھا تاکہ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کریں، اس جگہ پر جہاں آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بنایا گیا تھا وہ گھر دنیا کا سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور اس کے اندر برکت اللہ نے رکھی ہے، اسے ہدایت کا سرچشمہ بتایا۔ ابھی آپ دیکھیں چند دنوں سے فیس بک پہ، مختلف جو ہے نا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور یوٹیوب پر کئی چینلز، یہاں تک کہ بڑے بڑے چینلز والوں نے بھی اس کو شیئر کیا کہ ایک ناسا کا ایک سائنٹسٹ 400 کلومیٹر ابو
زمین سے 400 کلومیٹر کے اوپر سے زمین کی فوٹو لی اس نے، تو اس کے اندر خانہ کعبہ، اللہ اکبر، خانہ کعبہ کا جو منظر آیا، اس سے پہلے بھی ایسی کئی فوٹوز آئی ہیں، ایسی کئی تصاویر آئی ہیں، لیکن ابھی جو ریسنٹلی 8-10 دن پہلے کی بات ہے، جس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ چمک رہا ہے، خانہ کعبہ چمک رہا ہے، روشن ہے، ایک دم سفید وائٹ۔ اگر کوئی شخص، آپ دیکھیں دنیا میں ایسے کئی ہیں ادارے ہیں، کئی ایسے جو نا ہالس ہیں جہاں پر لوگ جو نا سنگ مرمر بچھائیں، وائٹ لائٹ لگائیں، تب بھی آسمان سے اگر وہ فوٹو لی جائے تو وہ روشنی نہیں آئے گی، وہ سفیدی نہیں آئے گی، وہ نور نظر نہیں آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے کہا ہدایت ہے، وہ ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا منبع، سرچشمہ، وہاں سے ہدایت کی روشنی پھیلتی ہے، ہدایت کی روشنی پوری دنیا کو روشن کرتی ہے۔ آج سائنس جو ہے نا اس کو ثابت کر رہی ہے، پروف کر رہی ہے کہ دیکھ لو 400 کلومیٹر اوپر سے لی جانے والی تصویر بتا رہی ہے کہ خانہ کعبہ کا مقام کیا ہے دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر ایک سے ایک بڑھ کے جو نا محلات ہیں، ایک سے ایک پیلس ہے، ایک سے ایک 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، ایک سے ایک جو نا عیسائیوں کی عبادت خانے ہیں، غیر مسلموں کے عبادت خانے ہیں، ہندوؤں کے عبادت خانے ہیں، ہاں بدھوں کے عبادت خانے ہیں، سکھوں کے عبادت خانے ہیں، ہر طرح کے عبادت خانے موجود ہیں، لیکن ان تمام میں اس کا جو مقام اللہ نے دکھایا ساری دنیا کو، اسے دیکھ کر فوراً ایمان لانا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا مبارک، یہ بابرکت ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت۔ اور ایسے کئی نشانیاں ویسے تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہی رہتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری نشانیاں آفاق میں، آفاق مطلب آسمان کے کناروں میں، آسمان سے ہم دکھاتے رہتے ہیں، دکھاتے ہی رہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ نے کہہ دیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور خود ان لوگوں کے اندر بھی ہم نے رکھا، انسان اپنے آپ میں بھی غور کر لے تو اس کے اندر بھی ایسی کئی نشانیاں موجود ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے کہا حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، بات کلیئر ہو جائے کہ وہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے، اللہ کے علاوہ سب باطل ہے۔ یہ سب جانتے بوجھتے وہ نہ وہ سائنٹسٹ ایمان لاتے ہیں، نہ لوگ ایمان لاتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بہترین موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر مسلموں کے سامنے کعبۃ اللہ کی اہمیت بتائیں، اللہ کے گھر کی اہمیت بتائیں، اللہ کے اس گھر کے پاس جو قرآن مجید نازل ہوا اس کی تعلیمات بتائیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ آج دنیا سائنس کو مانتی ہے تو سائنس ہی کے ذریعے سے اسلام کے قریب لائیں، اسلام کو بتائیں، بلکہ بتائیں کہ سائنس کو کھوجنے والا بھی تو مسلمان ہے، پہلے سائنٹسٹ بھی پورے مسلمان ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہ گھر کے بارے میں بھی ابرہا کا ایسا ہی حسد اور جلن تھی کہ جو نا جس طرح آج کے لوگوں کو حسد ہے، جلن ہے، اور وہ اس کے مقابل میں آپ نے دیکھا ہوگا دبئی کے اندر ایک بہت بڑی مندر بنائی گئی، بہت بڑی مندر، کتنی بڑی بنائی گئی؟ ہندوستان میں بھی نہیں ہے اتنی بڑی مندر۔ ہندوستان جو ہندوؤں کا ایک مرکزی ملک مانا جاتا ہے، وہ یہاں بھی نہیں ہے، بلکہ دبئی کے اندر اتنی بڑی مندر تعمیر کی گئی کہ خانہ کعبہ کے بھی مطلب اس سے بھی زیادہ بڑی بنائی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم اس سے بڑی جو نا یہاں پر غیر اللہ کا عبادت خانہ بنا دیے، لیکن کہاں ہے روشنی؟ روشنی کہاں ہے؟ نور کہاں ہے؟ پوری دنیا کو روشن کون کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو وہ گھر کو حسد اور جلن کی خاطر اس نے کیا کیا، ایک گرجا اپنے پاس ایک عبادت خانہ بنایا اور لوگوں کو اس کی دعوت دی۔ مکے کا ایک آدمی سنا اس واقعے کو تو سن کر کیا کیا، وہ صنعاء گیا، وہاں جا کر اس نے دیکھا گرجا میں کوئی عبادت خانہ ہے، کیسا عبادت خانہ ہے؟ داخل ہو کر اس نے اندر ٹوائلٹ کر دیا، موشن کر دیا اور اس کی دیواروں پر توپ دیا۔ ابرہا یہ دیکھ اور سن کر بڑا غصہ ہوا اور کہا کہ اب تو جا کر خانہ کعبہ کو گرا کر ہی آئیں گے۔ اس نے بڑا سا لشکر تیار کیا جس میں بڑی فوج تھی، 13 ہاتھی تھے، وہ سب لے کر آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ اسے بہت روکا گیا، مکے کے لوگوں نے سمجھایا، اس میں سب سے آگے عبد المطلب تھے، انہوں نے اسے ہر طرح سے سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا، نہیں مجھے گرانا ہے۔
آج اس گھر کو گرا کر ہی جانا ہے۔ وہ اس نیت سے آیا تھا۔ تو عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ سب پہاڑوں پر چڑھ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس اللہ کا گھر ہے وہی اللہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ چنانچہ ابرہہ اپنی طاقت کے نشے میں چور آگے بڑھا تو اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی ابابیل چڑیا اپنی چونچوں کے پنجوں میں کنکر لے کر آئیں اور اس کو اور اس کی فوج کو مارنے لگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کنکروں کی چوٹ سے ان کے جسم میں کھجلی ہونے لگی، خارش ہونے لگی، اور کھجلاتے کھجلاتے ان کے جسموں کا گوشت گرنے لگا اور سب جا کر وادی محصر اور اس کے آس پاس میں ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ بھی جان بچا کر بھاگا، لیکن وہ بھی یمن پہنچنے کے بعد مر گیا۔ یہ واقعہ ہے اصحاب الفیل کا، یہ مشہور واقعہ یہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور اہل مکہ کو بچا لیا، اور واقعہ رہتی دنیا تک کے لیے تعزیہ عبرت بن گیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک پھر کسی نے ابرہہ جیسی جرت نہیں کی، اور وہاں کے امن و سکون میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، الحمدللہ۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صفت جو یمن سے آئی تھی، یہ مصیبت ابرہہ کی، آج بھی کچھ یمنی لوگ جسے ہم حوثی کہتے ہیں، وہ شاید اسی کی نسل سے ہوں گے، یا پتہ نہیں کس نسل سے ہیں، اللہ بہتر جانے، لیکن انہوں نے ایک نہیں کئی ایک مرتبہ، دسیوں مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ انہوں نے کوشش کی، میزائل داغے۔ آپ نے دیکھا حال حال میں مدینہ منورہ کے اوپر سے بھی میزائل گئے، لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اسرائیل کی طرف جا رہے تھے، لیکن سعودی آرمی نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کہاں جا رہے تھے، کس نے بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا، کہاں نشانہ لگا، کون مارا، کس کو مارا، انہوں نے اس کو جو ہے نا ایکسپوز نہیں کیا۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کئی مرتبہ مکے کی طرف بھی کئی میزائلیں داغی گئی، اسے طائف سے پہلے یا بالکل اس سے پہلے ہی اسے جو ہے نا یہ کر دیا گیا، اسے گرا دیا گیا، اور وہ مکے تک نہیں پہنچ سکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب تک اس کی حفاظت کرنا چاہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو چھوٹی چھوٹی چڑیا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ لیکن یہ بھی تاریخ میں آتا پیشن گوئی ہے، قیامت کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے پہلے خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا، وہاں جو ہے نا فساد ہوگا، خانہ کعبہ مسمار کر دیا جائے گا، ڈیمولیش کر دیا جائے گا۔ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ حالات دنیا کے جس طرح بدل رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، دین کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر ہو، وہ بڑی پریشان کن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر ہاتھی والوں کا واقعہ ذکر کیا۔ ہاتھی ایک طاقتور جانور ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور اس کی تمام، حالانکہ وہ بھی اس کے بارے میں بھی بڑا مشہور ہے کہ اس کا ہاتھی آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، فلاں تھا، اس کے ہاتھی کا نام مالک تھا، کچھ تھا، اس طرح کی بہت سی روایتیں موجود ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور آج تک بھی وہ گھر محفوظ ہے، اور بلکہ اس کے اندر ترقی ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر لوگوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کراؤڈ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اللہ کے گھر کی عبادت کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ اس ایک اللہ کے گھر کی عبادت کر رہے ہیں، وہ واپس آنے کے بعد بھی اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں جب واپس لوٹیں تو اسی ایک اللہ کی عبادت کریں جو اس گھر کا مالک ہے، غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، جیسا کہ آج بہت سے مسلمان اللہ کے علاوہ کئی اولیاء اور انبیاء اور نہ جانے کن کن کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی توفیق دے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورۃ الہمزہ۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک زبان کی برائی، زبان سے ہونے والی برائی اور اس کے انجام کو ذکر کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہنم کی وادی ویل یا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کسی کی اس کے منہ پر برائی بیان کرتا ہے اور جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی کی زندگی دے دے گا، ہرگز نہیں، وہ حطمہ یعنی آگ جو ہلاک کر دے گی، ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ کیا ہے وہ حطمہ؟ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی جو لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، وہ لوہے کے طویل کھمبوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے۔ یہ سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے، اس میں 9 آیتیں ہیں، جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ابھی بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی مطلب ایک ایریا، جہنم کا ایک ایسا ایریا جس کا نام ویل رکھا گیا ہے، ہلاکت، عذاب کی دھمکی دی ہے ہر اس شخص کو جو لوگوں کی عیب جوئی یعنی برائی بیان کرتا ہے، یا تو سامنے بیان کرتا ہے یا پیٹھ پیچھے غیبت کرتا پھرتا ہے۔ تو ہمزہ سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی کی اس کے منہ پر برائی بیان کرتا ہے، اور لمزہ سے مراد وہ ہے جو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمزہ وہ ہے جو اپنے عمل اور اشارے کے ذریعے کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، اور لمزہ وہ ہے جو اپنی زبان کے ذریعے کسی کی عیب کرتا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ لوگوں کو چڑھانا، ستانا، ان کو اشارے سے یا زبان کے ذریعے سے یا اپنی زبان سے غیبت کرتے ہوئے، یا ڈائریکٹ سامنے ہی ان کی غیبت یا ڈائریکٹ ان کے سامنے ہی ان کی برائی بیان کرتے ہوئے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اگرچہ کہ یہ آیت اخنس بن شریق ایک شخص تھا مکے کا، اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر عبرت ہے، اور تمام لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، صرف اس کے لیے خاص نہیں ہے جو بھی ایسا کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ، کل کا مطلب ہوتا ہے all، ہر ایک کے لیے جو ایسا کرتا ہے۔ کیا کیا کام؟ 3 کام آئے یہاں پر۔ پہلا کام کیا ہے؟ زبان سے سامنے برائی بیان کرنا، دوسرا پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، تیسرا مال جمع کرنا اور اس کو گن گن کر رکھنا، مال جمع کرنا اور اس کو گن گن کر رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ اس کا مال اسے ہمیشگی کی زندگی دے دے گا، مال رہے تو بس۔ آج بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، وہی بہرحال آگے بات آئے گی۔ تو یہاں 2 چیزیں جو شروع کی ہے، زبان اور زبان کے اشارے سے تکلیف دینا یا مذاق اڑانا، یہ حکم عام ہے، ہر اس آدمی کو شامل ہے جو کسی کے اندر بھی کہیں بھی رہنے والا ہو اور اس کے اندر اگر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ چڑھاتے ہیں، ہاں زبان نکال کے چڑھاتے ہیں، اشاروں سے کنایوں سے چڑھاتے ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کو، غیر مسلم لوگ بہت زیادہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں میں بھی بعض لوگ جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کا ٹھٹا لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ تو وہ سارے لوگوں کے بارے میں، وہ سارے لوگوں کے بارے میں یہ ویل ہے، جہنم کی وعید ہے۔ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ آگے آ رہا ہے، اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ویل خود جہنم کی وادی، پھر آگے پھر سے دوبارہ مزید تاکید کے لیے کہا جا رہا ہے اسے اس جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے، لَيُنبَذَنَّ، ضرور ضرور پھینک دیا جائے گا، اٹھا کر پھینک دیا جائے گا اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ اب یہاں یہ جو صفت ہے سورہ مطففین کے اندر بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، کہ گنہگار لوگ، مجرم لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی وعید رکھی ہے۔ تو غیبت بڑی خطرناک چیز ہے، جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا، بلکہ اسے اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے جیسا برابر جو ہے اس کی قباحت کو بیان کیا گیا۔ تو ایسے خبیث قسم کے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جو لوگوں کی برائی بیان کرتے ہوئے آدمی کو لگتا ہے کہ وہ بڑا مزہ محسوس کر رہا ہے، ٹیسٹ محسوس کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔
اس کے بعد دوسری چیز جو اس آیت کے اندر بتائی گئی، مال جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا، گنتے رہنا۔ تو اس کا مقصد حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا رہتا ہے، اور صلہ رحمی اور دیگر نیک کاموں میں خرچ کرنے کی کبھی نہیں سوچتا ہے، یہ مراد ہے۔ صرف مال جمع کر لو، کیوں؟ اس لیے کہ مال رہے گا تو وہ کام آئے گا، برے وقت میں کون کام آئے گا؟ مال کام آئے گا، یہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، اللہ کے علاوہ مال پر بھروسہ رکھتا ہے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ گن گن کے رکھنے والوں کو بھی گن گن کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا پیک کر دیا ہے کہ آج اپنا خود کا پیسہ وہ بینک سے نہیں نکال سکتے، اپنا خود کا بینک بیلنس اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہو نہیں نکال سکتے ہیں، سیو کر کے رکھ دیے، خلاص اتنا نہیں نکال سکتے، مہینے میں اتنا ہی نکال سکتے، اتنا ہی وڈرا کر سکتے، یہ حالت ہو گئی ہے۔ بس آدمی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہے کہ میرے پاس اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، نہ وہ خود کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کی ضرورت پہ کام آتا ہے، نہ اس کی مصیبت پہ کام آتا ہے۔ تو مال جس کے بارے میں انسان کا یہ ماننا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ اور آزمائش کی چیز مال ہے۔ مال کی وجہ سے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا گیا، یہ قوم بھی ایک دوسرے کے قتل و غارت گری میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر سورہ نساء کے اندر ذکر کیا کہ اپنے آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، وہاں آگے کا اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ مال کی ایک ایسی فساد کی جڑ ہے جس کی وجہ سے قتل بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، ہو کر ہی رہے گا، اس لیے اس سے روکا گیا۔ لیکن لوگ آج آپ دیکھیں چند پیسوں کے لیے، 500 کے لیے، 1000 روپے کے لیے، چند ہی پیسوں کے لیے، کوئی بڑی جو نا رقم نہیں، معمولی رقم کے لیے بھی قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ تو مال جمع کر رہا ہے، اس لیے جمع کر رہا ہے کہ وہ مال اس کے کام آئے گا، اور وہ مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا، زندگی میں اضافہ کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کے یہ برے اعمال اور یہ نیک اعمال سے پیچھے رہنا اور مال جمع کرنا انہیں فائدہ نہ دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی جلائی ہوئی آگ میں پھینک دے گا۔ وہ سزا انہیں بھگتنی پڑے گی، اور اس کے اندر جو بھی چیز ڈالی جائے گی اس آگ میں، وہ جل کر بھوسا بن جائے گی، وہ پوری طرح بھسم ہو جائے گی۔ جہنم کی خطرناکی اور اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کو کیا معلوم ہے کہ حطامہ کیا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح سوال کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کی اہمیت بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر کے یعنی جہنم کیا چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، وما ادراک ما الحطامہ، آپ کو کیا پتا ہے کہ حطامہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ نے آگ لگائی ہے، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا وقودہ الناس والحجارہ، اور جو اپنی شدت اور تیزی کے سبب جسموں کے راستے دلوں تک پہنچ جائے گی، ڈائریکٹ سیدھا دل کو جلا دے گی، اور اس کی تکلیف اور سختی دلوں کو ہمیشہ بے چین اور مضطرب کر کے رکھ دے گی۔ اور وہ آدمی بڑا ہی بدبخت ہوگا جو اس آگ میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس میں اسے بند کر دیا جائے گا، اس کے نکلنے کی امید ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے گی، انہیں لوہے کے لمبے لمبے کھمبوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ بعض نے لکھا ہے کہ بند دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند رکھنے کے لیے باہر سے ان پر لمبے لمبے ستون ٹھونک دیے جائیں گے تاکہ وہ دروازہ کبھی نہ کھلے، انہیں اندر ڈال کر دروازہ لگا کر پھر اس دروازے کے باہر سے پلرز گاڑ دیے جائیں گے تاکہ وہ دروازہ ہی نہ کھلے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہر وہ عمل جو جہنم میں لے جاتا ہے اللہ تعالی اس سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، آمین۔ اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال؟ دونوں صورتیں پڑھی گئی بھی، سورۃ الفیل اور سورۃ الہمزہ۔ نہیں ہے کسی کا بھی کوئی بھی سوال اس سلسلے میں؟ سورۃ الہمزہ، لمزہ، اور چلیے میں سوال کر لیتا ہوں، وہ کون شخص تھا جس کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی، اس کا نام کیا تھا؟ سورۃ الہمزہ کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی؟
سورۃ الہمزہ کس شخص کے بارے میں؟ کون جواب دیں گے ان کے لیے؟ ہاں دعا دیں گے، آج انعام کا تو مسئلہ ابھی ذرا ایگزام میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، کیا نام تھا؟ میں نے نام بتایا تھا دوران درس، کتنا غور سے سنے دیکھتے ہیں ہم، کتنا آپ غور سے سنے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں سورۃ الہمزہ نازل ہوئی تھی۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ مکے کا وہ کون سا آدمی تھا؟ اوکے، انمیوٹ الاؤ کرنا ہے، اچھا ہاں صحیح ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے مائک اپنا کھلا رکھ دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ انمیوٹ کر کے اپنے آپ سے ہاں جواب دے سکتے ہیں۔ شیخ سوال بولیے پھر۔ سورۃ الہمزہ کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ کون شخص تھا؟ ابھی ہم نے جو سورت پڑھی، چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں، 4 منٹ ویسٹ ہو گئے اس کے اندر۔ اخنس بن شریق، اس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ اچھا، تو کیا یہ سورت، دوسرا سوال، کیا یہ سورت صرف اسی کے لیے ہے، اس سورت میں جو حکم بتایا گیا، یا سب کے لیے؟ اگر سب کے لیے ہے تو پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ سب کے لیے ہے، جس کی آیت میں سٹارٹنگ میں ہی ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ بول کے، کلی میں ویری تمام۔ گڈ، ویری گڈ، شاباش عمر بھائی، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کل، کل کا مطلب آل، جو بھی ایسا کرے گا، جو بھی کیا کرے گا۔ ہاں، تیسرا سوال، ہمزہ کس کو کہیں گے اور لمزہ کس کو کہیں گے؟ شیخ ہمزہ یعنی سامنے برائی کرنا، نمازہ پیچھے سے برائی کرنا، مطلب کسی کی۔ ویری گڈ، ویری گڈ، آپ کا نام حمزہ ہے، اللہ حفاظت کرے ہم سب کو ہمزہ سے، ویری گڈ۔ ہمزہ سامنے برائی کرنا، منہ پہ برائی بیان کرنا۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، جیسے کوئی غیبت کر رہا ہے، مثال کے طور پر کسی کی غیبت کر رہا ہے، اور جب اس سے کہا جائے بھائی غیبت بڑی بری چیز ہے مت کرو، تو یار نہیں میں سامنے بھی بولتا، میں ڈرتا نہیں، میں سامنے بھی بولتا ہوں، سامنے نہیں بولنا ہے۔ ہاں، اگر اس کی برائی سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی برائی کا اس کی اپنی ذات سے تعلق ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نصیحت کیجیے، اس کو پرسنل سمجھائیے، لیکن اس کی برائی جو پورے سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، تب اس کی برائی بیان کرنا واجب ہے۔ برائی بیان کرنا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ چور ہے، ارے اس کے بارے میں بولیں گے تو کیسا، نہیں، بولنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہو سکے، لوگوں کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ کوئی آدمی قرضہ لیتا ہے واپس نہیں کرتا ہے، لون لیتا ہے واپس نہیں کرتا ہے، لوگوں کو گھماتا ہے پھراتا ہے ستاتا ہے، ہاں ظلم کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں لوگوں کو الرٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ایسے آدمی کو پیسہ مت دو، یہ واپس نہیں کرنے والا ہے۔ تو یہ غلط نہیں ہے، لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا ہے، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ کوئی آدمی گندی نظر والا ہے، گندے خیالات والا ہے، آپ پردے کا خیال نہیں کرتا ہے، عزتوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو ایسوں سے بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا واجب بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے پرسنل میٹر، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی جو نا چھپ کے کوئی گٹکا کھاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اپنی جگہ کچھ کر لے رہا ہے، وہ جو بھی برائی کر رہا ہے اس کی اپنی ذات سے تعلق ہے، اور اس کا نقصان خود اسی کو ہونے والا ہے، کسی اور کو نہیں ہونے والا ہے۔ تو ایسے ٹائم پر لوگوں کے سامنے اس کی برائی نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کو مل کر سمجھا سکتے ہیں تو اسے سمجھانا چاہیے کہ بھئی ایسا مت کرو آپ، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو بھی کام ہے، جس طرح کی برائی آپ دیکھتے ہیں جس کا اس کے اپنے ذات سے، اس کی سیلف سے تعلق ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں، لیکن لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اس کو پتا چلے گا کیسے آدمی ہے بھائی، میرے اندر یہ چیز ہے نہیں، اس کو کیسے معلوم، اس نے لوگوں کے سامنے کیسے بیان کر دیا، شاید وہ ویسا نہیں ہے جیسا بیان کیا گیا، تو ایسے مسائل ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا غیبت چغلی سے بچنا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیوں؟ کیا تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں چاہتا، تم اسے ناپسند کرتے ہو، فکرہتموہ، تم تو اس کو پسند نہیں کرو گے، تم اس سے کراہت کرو گے۔ جب گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو پھر غیبت کرنا بھی اسی طرح پسند نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے، لوگ اس میں اچھا ٹائم پاس کر لیتے ہیں. ایسا نہیں بولنا ماں آپ کیا کریں گے بولنا پڑتا، بلکہ خواتین اگر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ لوگ جب بولنے بیٹھ جائیں ایک دوسرے کی چیزیں، نہیں بولنا ماں نہیں بولنا ماں، بلکہ پوری باتیں بولتے چلے جاتے، اللہ معاف کرے بولتے جاتے. تو ایسی باتیں نہیں بولنا چاہیے، لوگوں کی باتیں، دوسروں کی برائیاں لوگوں کے سامنے نہیں ڈالنی چاہیے. ہاں اس کی برائی سے اگر واقعی کسی کو نقصان پہنچتا ہے تب بتانا چاہیے. اچھا بھائی، ہمزہ اور لمزہ. اچھا حتما کس کو کہتے ہیں؟ چوتھا سوال، حتما جو وائل آیت ہے، میں آیا ہے. فارسی ہے جس کا نام ہوتا ہے وائل. منور بھائی دو الگ الگ چیزیں ہیں. آگ ہے وہ جو جہنم کی ہاں نار اللہ، آیت میں نے جواب بھی دے دیا. جواب آیت میں ہے، بولا میں جواب نار اللہ الموقدہ. اللہ نے خود کہا اللہ کے نبی سے کیا آپ جانتے ہیں حتما کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود جواب دیا وہ آگ جو اللہ نے جلا کر رکھی ہے، جلی ہوئی آگ ہے، جلا کے رڑی ہے آگ ہے. اس آگ میں جانے والی چیز کا کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ وہ کیا ہمیشہ حشر ہوگا؟ رہیں گے، آگ میں رہیں گے. آگ میں رہیں گے، اس میں ڈالی جانے والی چیز جل کر بھوسا بن جائے گی، جل کر بھوسا بن جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گی. سوال یہ ہے جب یہ جل جائیں گے، بھوسا بن جائیں گے، تو بات ختم ہوگی نا ایک ہی بار میں، پھر ہمیشہ اللہ وہاں رہیں گے؟ کیوں رہیں گے؟ پھر زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ایک جیسے مرتبہ وہ جہنم میں ڈال کر جلا دیا جائے، پھر عذاب دیں گا. کیسے عذاب ہوگا؟ جل گئے، برابر ہو گئے، ختم ہو گیا، فنش ہو گئے وہ. پھر اللہ تعالیٰ پھر بنائیں گے ان کو، پھر زندہ کریں گے، پھر عذاب ہوگا. اسی طرح ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا. یہاں ویری گڈ، یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ جو بولے نا پھر زندہ کرے گا، وہ مریں گے ہی نہیں تو زندہ کہاں سے کرے گا؟ اچھا ہاں وہ مریں گے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کی موت کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، موت ہی مر جائے گی. موت ہوگی تو مرے گا کون؟ نہ جنتی مریں گے نہ جہنمی مریں گے، پھر صحیح ہمیشہ کریں گے. زندگی. تو وہ عذاب، ہاں جسم ان کا جل جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر سے نیا جسم بنا دے گا، جان پوری طرح نہیں جائے گی، جسم پھر سے نیا دے دیا جائے گا، پھر اسی طرح چمڑیوں کو سزا دیتے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن مجید میں ایسی ایک آیت ہے، کون جواب دیں گے؟ کوئی حافظ قرآن ہے اس میں؟ کیا کیا؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے اس طرح کی کہ ہم ان کی چمڑیوں کو بدل کر عذاب دیں گے تاکہ وہ ہمارے عذاب کو چکھتے رہیں. یاد نہیں ہوتا. کیا آیت ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. سورہ نساء کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ جب ان کی چمڑیاں پک جائیں گی، جل کر پوری طرح پاپڑی بن جائے گی، ہم پھر سے بدلنا اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے بدلنا، ہے نا، بدل دیں گے. بدلناہم جلودن، پھر ہم ان کی چمڑیوں کو بدل دیں گے، غیرہا جو پہلے تھی وہ ہٹا کر پھر اس کے ریپلیسمنٹ میں دوسری چمڑی دیں گے. کیوں دیں گے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں، عذاب کا ٹیسٹ. اللہ نے یہاں پر تکلیف دینے کے لیے، تکلیف پر تکلیف دینے کے لیے لفظ استعمال کیا. عذاب کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، جیسے بولتے ہیں نا وہ زخم پہ نمک چھڑکنا، زخم پہ نمک چھڑکنا، اللہ محفوظ رکھے اس عذاب سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تکلیف، انسان کو وہ تکلیف ہے بڑی خطرناک، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہے تم عذاب چکو، مزہ چکو، ذوقوا عذاب، ذوقوا کا لفظ استعمال کیا. ذوق کا اصل لفظ ہوتا ہے، جیسے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے ذوق کا معنی ہوتا ہے ٹیسٹ، چکنا، ٹیسٹ کرنا.
تو یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا کہ ان کی چمڑیوں کو بدلا جائے گا تاکہ وہ عذاب کو بار بار ٹیسٹ کرتے رہیں، عذاب کا مزہ لیتے رہیں۔ مزہ مطلب سزا، مزہ نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت میں ہے سزا۔ جی تو یہ ہو گیا حطامہ، اچھا ہمزہ۔ اچھا اس سے پہلے کون سی سورت کی تفسیر ہوئی تھی؟ سورہ فیل شیخ۔ سورۃ الفیل، ویری گڈ۔ کیا ہے اس سورت میں؟ کس کے بارے میں وہ سورت نازل ہوئی تھی؟ میں ہاتھی والوں کے لیے آیت نازل ہوئی تھی۔ اچھا کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکے میں۔ مکے میں، ویری گڈ۔ اچھا کون تھے جو اس کو روک رہے تھے اللہ کے گھر کے پاس آنے سے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب۔ کون ہے عبد المطلب؟ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تھی؟ اس کے 55 دن بعد۔ ویری گڈ، شاباش عاصم۔ میں نے بتایا تھا ایک بات یہاں پر کہ ہسٹری کے اندر اس کو ایک مین پوائنٹ مانا جاتا ہے کہ یہ واقعے کے اتنے دن بعد یہ کام ہوا تھا، یہ واقعے کے اتنے دن پہلے یہ کام ہوا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کے بارے میں بھی یہی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ واقعے کے اتنے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ تو یہ ایک ہسٹورک جو نا پوائنٹ تھا جہاں پر اس کو یاد رکھا جاتا تھا عرب کے اندر کہ وہ واقعہ ہاں یاد ہے، ہاں اس سے اتنے دن پہلے ہوا تھا، اس کے اتنے دن بعد ہوا تھا، اتنے سال بعد ہوا تھا۔ تو وہ واقعے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تھے، دنیا میں نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس وقت اس واقعے کو یاد رکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یاد رکھنے کے لیے بڑا اچھا موقع تھا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں جو تاریخ مقرر کی گئی 9 ربیع الاول کا وہ دن تھا، پیر کا دن تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کے تعلق سے بھی جو فلکیوں نے جو تاریخ جو متعین کی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا دن دونوں ایک نہیں تھے بلکہ الگ الگ تھے۔ ولادت کا دن 9 ربیع الاول تھا، وفات کا دن بھی ولادت کا دن 9 ربیع الاول تھا، لوگوں نے کیا بنا دیا اس کو 12 ربیع الاول بنا دیا۔ حالانکہ 12 فات کہتے تھے، 12 فات جا کے آج جو مٹائی دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر دیے، تو بہرحال بات الگ ہو گئی۔ لیکن خلاصہ یہی ہے کہ یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور اس وقت وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ان لوگوں کو روکا تھا، لیکن لوگ ابرہہ کو روکا تھا، ابرہہ نہیں مانا تھا، ابرہہ نہیں مانا اور لشکر لے کر آ گیا تھا۔ اچھا باتوں میں نے ضمناً ایک بات کہی تھی، اگرچہ کہ وہ شاید تاریخ سے ثابت نہ ہو، اس کے 13 ہاتھی تھے، تقریباً 13 ہاتھی تھے لگ بھگ، اور بڑا لشکر تھا۔ اس میں اس کے ہاتھی کا نام کیا تھا جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو تو رک جاتا تھا اور دوسری طرف رخ کرو تو دوڑنے لگتا تھا؟ مالک تھا شیخ۔ ویری گڈ، شاباش، ماشاء اللہ۔ چلیے الحمدللہ۔ تو یہ 2 صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں آج، اس کا ترجمہ، تفسیر، تشریح، ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ اچھا اور اوورآل جو ہمزہ کے اندر ہمزہ لمزہ کی بات ہوئی اور 2 پوائنٹ چھوٹ گئے، وہ کون سے 2 پوائنٹ ہیں جو اس کے اندر چھوٹ گئے؟ 4 پوائنٹ بتایا تھا میں نے، 2 پوائنٹ کی بات ہوئی، 2 پوائنٹ چھوٹ گئے، وہ کون سے 2 پوائنٹ ہیں جس کے بارے میں سوال نہیں ہوا ابھی تک؟ مال جمع کرنے کا، مال جمع شاباش، ماشاء اللہ منور بھائی، فتح اللہ علیک۔ مال جمع کرنا، گن گن کر رکھنا، اور مال کو سمجھنا کہ مال زندگی دے گا، ہمیشہ زندہ رہیں گے مال کی وجہ سے۔ اخلدہ، مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، وہ خود نہیں رہے گا، مال بھی نہیں رہے گا، نہ وہ رہے گا نہ مال رہے گا۔ کل من علیہا فان، سب کو فنا ہونا ہے۔ آج تو میں نے مثالیں دی جیسے کہ مال آج رکھ کر بھی انسان کے کام نہیں آ رہا ہے، ضرورت کے وقت بھی کام نہیں آ رہا ہے۔ ہاں اللہ محفوظ رکھے اس مال کے فتنے سے، بڑے بڑے لوگ اس کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا. پچھلی قومیں جیسے آپس میں ایک دوسرے پر کمپٹیشن کرتے ہوئے ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کا سبب بنے تھے، اسی طرح میری امت میں بھی یہ چیز مال، ایک دوسرے کے اوپر فخر، غرور اور کبر اور ایک دوسرے کے اوپر کمپٹیشن کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور ایک دوسرے کو یہ لوگ ہلاک کرتے جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر حیدرآباد میں، اللہ حفاظت کرے، پتہ نہیں لوگ دین سے اتنے دور ہو گئے کہ چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ حفاظت کرے. چلیے آج کا یہ تفسیر کا درس مکمل ہوا. اس کے بعد ہم دوسرا سبجیکٹ جو پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ادب المفرد. کیا ہے یہ ادب المفرد؟ امام بخاری کی بک ہے یہ. کون سی بک رحمہ ہے؟ اللہ. یہ کیا ہے کہ ادب کے بارے میں. آداب اس کے اندر انہوں نے جمع کیے ہیں. کیا اس میں جمع کی گئی ساری احادیث صحیح ہیں؟ جی. اچھا، ہاں میں صحیح ہے. سارے میں جو امپورٹنٹ مطلب جیسے امام بخاری کی اصل کتاب ہے صحیح البخاری. امام بخاری کی اصل کتاب صحیح بخاری جو ہے، کیا وہ اور یہ کتاب دونوں ایک لیول کے ہیں؟ جی اسی میں سے تو نکال کے بنائے سو ہے نا شیخ. نہیں، وہ الگ اچھا. کتاب ہے، یہ الگ کتاب ہے. امام اس میں بخاری صحیح رحمہ اللہ حدیث نے لکھی نہیں بنائی. میں شروع میں بتایا ہوں یہ بات، جب سٹارٹ کیا تھا کلاس اس وقت بتایا تھا، 2 مہینے پہلے شاید تقریباً. تو یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ سے لکھی ہے، اسی میں سے اس کو الگ سے جو نا نکالا نہیں گیا ہے. یہ کتاب ہی سپریٹ الگ کتاب ہے. امام بخاری ہی نے لکھا ہے اس کو بھی، لیکن اس کے اندر جو ان کے رولز اور کنڈیشنز تھے صحیح بخاری کے اندر حدیث کی روایتوں کی چھان بین اور تنقیح روایت کے بارے میں، اتنی تنقیح اتنی چھان بین ان روایتوں میں انہوں نے جمع نہیں کی. بس اس کے اندر آداب کی باتیں، احکام و مسائل نہیں ہیں. تو اس کے اندر تقریباً اہمیت تو دی ہے کہ ساری صحیح حدیثیں ہوں، لیکن وہ جو کنڈیشنز، جو پاورفل کنڈیشن اس میں لگائے تھے اس کتاب میں اس طرح اس کتاب میں نہیں رکھے ہیں. لیکن بعد میں اس کی تخریج ہوئی، اس کے اندر صحیح اور اس کے اندر کسی میں کچھ کمی بیشی رہی تو اس کو بھی واضح کر دیا گیا. چلیے اب تک ہم نے اس میں سے 18 حدیثیں پڑھ لی. آج ہمارے سامنے حدیث نمبر 19 حدیث ہے. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. صحیح حدیث ہے یہ حدیث. اس کا لیول جو ہے نا صحیح ہے، مقام اس کا صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کے لیے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یاد رہے کہ میرے والدین گھر میں رو رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں ہجرت کر کے یہاں سے چلے جانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ، انہیں جس طرح تم نے رلایا ہے اسی طرح ہنساؤ، اسی طرح ان کو ہنساؤ. حدیث کی تفسیر ویسے اس سے پہلے تشریح جو ہو چکی تھی، لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں تو ہجرت ایک بڑا عمل ہے، ایک بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہجرت کرنے والے اور جو ہجرت سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ہجرت کر کے انہوں نے اپنے مقام کو بہت اونچا کر لیا. ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ہاتھ بڑھایا آگے بیعت کرنے کے لیے، پھر اللہ کے نبی جب ہاتھ آگے بڑھائے تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہو گیا عبداللہ بن عمر، کیا ہوا، کیوں ایسا کرنے لگ گئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، میں یہ کنڈیشن لگا کے بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں تم جانتے نہیں کہ جو شخص اسلام لاتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو شخص ہجرت کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حج کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہجرت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے، گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے.
لیکن اتنے بڑے نیک کام میں جانے والے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہجرت پر نکلنا چاہ رہا ہوں. میں گھر، ماں باپ، خاندان، رشتہ دار، پیسہ، جائیداد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دین کی خاطر اللہ کے نبی میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ماں باپ گھر میں رو رہے ہیں، میں جا رہا ہوں بول کر رو رہے ہیں وہ لوگ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس گھر جاؤ، جا کر والدین کو جس طرح تم نے رلایا ہے اسی طرح تم ان کو ہنساؤ. والدین کو ہنسانا بھی عبادت ہو گیا. والدین کو خوش کرنا. ایک عام مسلمان کسی ایک عام مسلمان کو ہنسائے، کیا کہا گیا؟ فی تبسم، مسکرانا، فی تمہارے چہرے پر، کسی سامنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے. ایک عام مسلمان کو مسکرانے پر مجبور کرنا نیکی ہے، مسکراہٹ میں ڈالنا نیکی ہے، تو ماں باپ کو مسکرانا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بدرجہ اولا انہیں ان کے سامنے ایسی ادائیں، ایسی حرکتیں جیسے بچپن میں چھوٹے بچے کرتے ہیں، ماں باپ ہیں تو ان کے سامنے ایسی باتیں کریں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، مسکرائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ انہیں ہنساؤ، جیسے تم نے انہیں بچپن میں جیسے تم نے انہیں رلا کر آئے، تم انہیں گھر چھوڑ کر نکل رہے تھے، وہ رو رہے تھے نا، اب جا کر ہنساؤ. کتنے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر عبادت کے لیے نہیں جاتے ہیں. یہ تو عبادت کے لیے جانے والے صحابی تھے، بڑے عمل کے لیے جا رہے تھے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گھر میں روتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ گھر سے نکال دیتے ہیں، رلاتے ہیں، رونے پر مجبور کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زندہ رہے تو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب عبادت کے معاملے میں والدین کو رلا کر جانا جائز نہیں، تو عبادت کے علاوہ چاہے وہ مال کمانے کے لیے جانا ہو، چاہے وہ شادیوں کے معاملے میں جانا ہو، چاہے کسی اور وجہ سے جانا ہو، ماں باپ کو چھوڑ کر جانا اور انہیں روتا ہوا چھوڑنا، کیا وہ نیک عمل ہو سکتا ہے؟ جب نیک عمل ہجرت ہے، اس سے بڑھ کر کون سا نیک عمل ہو سکتا ہے؟ والدین کو مت رلاؤ. آج کی اولاد والدین کو بہت رلاتی ہے. بچپن میں جو تکلیفیں ماں باپ اٹھاتے ہیں، ابھی کل نے پرسوں جو جمعہ گزرا اس میں میرا خطبہ یہی تھا، والدین کی ذمہ داریاں، والدین کی تربیت کے معاملے میں. میں نے وہاں ایک بات خطبے کے دوران کہی، وہ خطبہ یوٹیوب پہ موجود ہے، میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا گروپ میں. تو لوگوں نے بہت اس میں بڑی غور سے، دلچسپی سے سنا بھی، اور کئی لوگ رو رہے تھے. خطبے کے دوران میں نے دیکھا کئی لوگوں کی آنکھ سے آنسو جا رہے تھے. کئی لوگ بوڑھے عمر کے لوگ تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے. مجھے احساس ہو گیا خطبے کے دوران ہی کہ شاید ان کے والد، ان کی اولاد ان کو ستا رہی ہوگی، ان کی اولاد نے ان کے اوپر ظلم کیا ہوگا، جو میرا آج خطبہ سن کر یہاں بیٹھ کر ان کی آنکھ سے آنسو رک نہیں رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، وہ روتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان والدین کو صبر جمیل دے اور ان کی اولاد کو نیک ہدایت دے. جو اولاد اپنے ماں باپ کو رلاتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. دنیا میں کہیں نہ کہیں جا کر انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے والدین کو جو تکلیف پہنچائی تھی اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ تکلیف مل رہی ہے. انہیں اس کا احساس ہوگا، ہاں دیر صحیح لیکن ہوگا. اللہ محفوظ رکھے. جتنے لوگ ہیں جو بدبخت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی حدیث بھی انہی لوگوں کے سلسلے میں آ رہی ہے، آگے اس کے بعد والے چیپٹر میں آ رہی ہے. تو ماں باپ کا دل دکھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالدین، والدین کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. والدین خوش تو اللہ خوش. آج لڑکے یا لڑکیاں اپنی مرضی، ہماری مرضی، ہمارا جسم، ہماری چوائس، ہم ہمارے لیے شادی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر لیں گے. ماں باپ کو، خاندان کو، سب کو رسوا کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو حالات ان کی ہو رہی وہ بھی سامنے، ان کے سامنے آ رہی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھی نہیں، روڈوں پر چھوڑ دے رہے ہیں. ہاں کیسے کیسے واقعات مسلمانوں کے آ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں مسلمان، جائیداد کے لیے، پیسوں کے لیے، گھر کے لیے. ہاں کیسے کیسے واقعات آج ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو. اتنی پیاری تعلیمات ہمارے نبی کی ہیں، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں، علم حاصل کرتے نہیں ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ ویسا سلوک کرتے نہیں ہیں. ایک واقعہ کل میں نے دیکھا، ایک محترمہ جو ہے آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے امریکہ شفٹ ہو گئی تھی. ان کے بچے تھے،
وہ شوہر جنہوں ان کو چھوڑ دیے تھے، وہ بچوں کی خاطر محنت کر کے ڈبل جاب کر کے بچوں کے لیے پال پوس کے کسی کو لائر بنایا، کسی کو پولیس میں، کسی کو ڈاکٹر بنایا، 4 بچوں کو 4 بڑی پوسٹ پر انہوں نے فائز کروایا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بچے اس ماں کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیے، اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیے۔ تو وہ ماں کا کہنا ہے کہ میں نے بچوں کے لیے سب کچھ کیا، میں نے بچوں کے لیے سب کچھ کیا، ان کی ہر خواہش پوری کی جیسے آج ہر ماں باپ کرتے ہیں، لیکن میں نے جو چیز ان کو نہیں دی یا جو نہیں دے سکی وہ کیا تھی؟ دین کی تربیت نہیں کی، دین اسلام کی تربیت نہیں کی۔ سمجھ میں آتا ہے وہ امریکہ تھا، 20 سال پہلے کا ماحول تھا، دین نہیں پہنچا تھا، دین اتنا زیادہ وہاں پر مشہور نہیں تھا، لوگوں کی دین میں دلچسپی کم تھی، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہاں جہاں گھر کے بازو مسجد ہے، محلے میں کئی مساجد ہیں، مدرسے ہیں، کئی علماء ہیں، کئی لوگ ہیں، کئی طرح کی دینی محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، ہاں کئی طرح کے اجتماعات ہیں، کئی طرح کی چیزیں ہیں، یہاں ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اس کے باوجود لوگ دین سے دور ہیں، اس کے باوجود لوگ اپنے ماں باپ سے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات، یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ماں باپ کا قصور ہے جو اپنی اولاد کو دینی تربیت کے لیے انہوں نے وقت نہیں دیا، ان کی فکر نہیں کی، اب بڑھاپے میں آنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث اسی سلسلے کی ہے۔ حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك فقال نعم فقال ففيهما فجاهد۔ یہ بھی حدیث صحیح، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح بخاری کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، وہ جہاد میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، جہاد میں جا کر اپنی جان اور مال لٹانے کے لیے آیا تھا۔ جہاد بھی بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہجرت کے اندر پھر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہا ہے لیکن زندہ رہ رہا ہے، موت کا مطلب وہاں پر وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے نہیں کر رہا ہے، لیکن یہاں پر موت سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے موت میرا سامنا کر رہی ہے اور میں جا کر ہو سکتا ہے کہ میں زندہ واپس نہ آؤں، جانتے بوجھتے وہ جہاد میں جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ دیکھیے ایک شخص اپنے والدین کو چھوڑ کر آیا ہے، ایک بڑے عمل کے لیے آیا ہے، اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کیا والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا جاؤ جی ان میں جا کر جہاد کرو۔ والدین میں جہاد کرو کا مطلب کیا ہے؟ آج جو یہ گودی میڈیا ہے نا، ہر چیز کو جہاد کا نام دے دیتا ہے، وہ جہاد، یہ جہاد، یہ جہاد، وہ جہاد، کہیں بھی فٹ کر دو جہاد۔ ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اللہ ہدایت دے۔ تو یہ جہاد اللہ کے نبی نے یہاں کہا ماں باپ کی خدمت میں جہاد کرو۔ ماں باپ کی خدمت میں جہاد کا کیا مطلب ہے؟ ان گودی میڈیا والوں کو سمجھانا چاہیے، جو متعصب ہے، اندھ بھکت ہیں، ان لوگوں کو سمجھانا، والدین کی خدمت میں محنت کرو، کوشش کرو۔ جہاد کا معنی یہ، جہاد کا معنی صرف قتل فلاں فلاں نہیں ہے جو اس طرح اسپریڈ کر دیا گیا، رومرز پھیلا دیے گئے مسلمانوں کے بارے میں، ذہن خراب کر دیا گیا نوجوانوں کا۔ یہاں ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ والدین میں جا کر جہاد کرو۔ جہاد اسلام کی چوٹی کہا گیا، ہجرت انسان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ان دونوں اعمال کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اگر ضعیف والدین خدمت کے محتاج ہوں تو ان کی خدمت کر کے انہیں خوش کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس حدیث میں اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے سامنے اگر 2 کام اور دونوں بیک وقت ممکن نہ ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے کسی صاحب علم اور بصیرت سے مشورہ لینا چاہیے۔ اس میں ایک بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں کام ہیں، والدین ایک طرف ہے، ایک طرف نیک کام ہے، ایک طرف حج کو جانا ہے، ایک طرف جو ہے نا فلاں کام ہے، کچھ بھی کام ہے، تو والدین کے چھوڑ کر جانے کے سلسلے میں یا کسی اور مسئلے میں دونوں مسائل سامنے، دونوں میں سے کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو علماء سے رجوع کریں۔ حاکم وقت یا تنظیم کے سربراہ کو اپنے کارکنان کے گھریلو حالات سے آگاہ رہنا چاہیے۔ لوگوں کو بھی جو علم سوال جس سے کیا جا رہا ہے، جو عالم ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے گھریلو حالات کے بارے میں بھی پوچھیں، ان کے بارے میں بھی جواب ساری چیزیں جانکاری رکھیں، اس کے بعد اس کے سارے پہلوؤں پر غور کر کے اسے کسی مسئلے پر روشنی دیں، اسے جو صحیح رہنمائی کریں۔ والدین اگر مسلمان ہوں اور کسی مصلحت کی خاطر بیٹے کو جہاد سے روکیں تو اسے رک جانا چاہیے تا وقت کہ اس پر رضامند ہو جائیں۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کو جہاد سے بھی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ففیہما فجاہد، لغوی طور پر لینگویج میں جو اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے عربک لینگویج کا لفظ جہاد کا لفظ، یہاں اللہ کے نبی نے ماں باپ کی خدمت سے اس کو جوڑ دیا ہے۔ مطلب جس طرح جس میں انسان اپنے آپ کو تھکا دے، اتنی محنت کرے کہ اپنے آپ کو تھکا دے، تھک جائے والدین کی خدمت کرتے کرتے، تو وہ والدین کی خوشنودی حاصل کر سکے گا۔ جس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے جہاد کرنا ہے، اسی طرح والدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت کرنا ہے، اور جب وہ ان کی خدمت کرے گا اور وہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو جہاد اور ہجرت دو بڑے اہم کام، اور ان کاموں کے مقابلے میں والدین کی خدمت کو اہمیت دی گئی ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ والدین کا مقام کتنا اونچا رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث، جیسا کہ ہم نے کہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آ رہی ہے، باب من ادرک والدیہ فلم يدخل الجنہ، ماں باپ کو پایا، زندہ تھے ماں باپ، اس کے باوجود ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا، تو اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی کی کیا بد دعا ہے۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے، امام مسلم کے پاس یہ حدیث صحیح مقام پر پہنچی ہوئی حدیث ہے۔ امام بخاری نے اسے ادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، کیا بد دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مٹی میں مل جائے۔ مٹی میں مل جانے کا مطلب کیا؟ ذلیل اور رسوا ہو جائے، بدنام ہو جائے، لوگوں کے سامنے اس کی جو ہے نا عزت چلی جائے، رسوا ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کون آدمی ہے ایسا ذلیل جس کے بارے میں آپ جو ہے نا بد دعا دے رہے ہیں اس طرح؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت نہ کر کے آگ میں چلا گیا، ایسا آدمی ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ والدین انسان کے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تک ان میں ہمت اور سکت ہوتی ہے وہ اولاد کی خاطر محنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی قوت سے بڑھ کر اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ 50-60 سال اولاد کی خاطر اپنی تمام صلاحیتوں کو ختم کرنے والے والدین جب سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی نہ جانے چند سال یا چند ماہ یا کتنے دن ہوتے ہیں، لیکن اولاد ان کو بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ دے، تو یہ اولاد کی بہت بھی کم بختی اور بدبختی کی علامت۔ 60 سال 70 سال کی عمر تک والدین اپنی اولاد کو سنبھالتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی 60 سال زندگی نہیں رہتی ہے۔ ان کی زندگی کتنی رہتی ہے کسی کو نہیں معلوم، بہت کم رہتی ہے، تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بہت کم رہتی ہے، لیکن کتنی رہتی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن ان چند دنوں کی خاطر بھی اولاد اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہے اور انہیں اپنے گھروں سے نکال دیتی ہے۔ والدین کی خدمت نہ کرنے والے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو، یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ نہایت سنگین جرم ہے، ورنہ رحمت للعالمین پتھر کھانے والے، صفا کی پہاڑی پر گالی سننے والے، مکے کے اندر آپ پر اونچ کی اوجڑی ڈالی جاتی، کچرا ڈالا جاتا، گلے میں پھندا ڈالا جاتا، طائف میں پتھر مارے جاتے، یہ سب سہ کر آپ نے بد دعا نہیں دی، آپ نے بد دعا نہیں دی، دعا دی۔ لیکن یہاں والدین کی خدمت نہ کرنے والے کو آپ بد دعا دے رہے ہیں کہ انسان بڑھاپے میں والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، تو ایسے والدین کی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ آپ کا اس بات کی طرف توجہ دلانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اکثر و بیشتر اولاد اس معاملے میں کوتاہی کرتی ہے، جس کا نتیجہ ذلت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ خدمت والدین کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلا والدین کو مال کی ضرورت ہے تو انہیں مال پیش کیا جائے، پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دیے جائے، جسمانی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ بھی کی جائے، جیسے ہاتھ پیر درد ہو رہے ہیں پیر ہاتھ دبائے جائیں، انہیں جو ہے نا مالش کی ضرورت ہے تو مالش کیا جائے، انہیں سر میں جو ہے نا تکلیف ہے تو سر دبایا جائے۔ دور حاضر میں ایسی بڑی گمبھیر صورتحال ہے کہ بچے پیٹ کی خاطر یا کسی دوسری غرض سے گھروں سے دور چلے جاتے ہیں، بسا اوقات والدین ساتھ رہنا اور اپنے آبائی علاقے کو چھوڑنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں،
تو یہ حالات میں مسلمانوں کے لیے جو معاملات ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بچے امریکہ چلے جا رہے ہیں، آسٹریلیا چلے جا رہے ہیں، جرمنی چلے جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے چلے جا رہے ہیں، یہاں ماں باپ اکیلے ہیں۔ کورونا میں تو ایسے کئی واقعات آئے، کوئی آ نہیں سکا، کوئی جا نہیں سکا۔ آج بھی ایسے کئی حالات ہیں جہاں بچے بڑے ہوتے ہی گھر سے نکل جاتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہی گھروں سے نکل جاتے ہیں، گھر میں بوڑھے ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں، کوئی کام والے آ کر کام کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں، بعض لوگ نہیں پوچھتے ہیں۔ کہ ایسے بھی کئی جناب واقعات ہیں جہاں ماں باپ کو انہی کے گھروں سے نکال کر باہر کر کے وہ گھر کرائے پر دے دیا گیا، بیچ دیا گیا، کمرشل جناب اس کو جناب پراپرٹی بنا دیا گیا، اور ماں باپ دھکے کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک ماں باپ کی غلطی بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں، بعض ماں باپ کو ہم نے دیکھا جو اپنی جائیداد کو، اپنی وراثت کو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ غلط عمل ہے، یہ غلط عمل ہے جو لوگ آج کل کر رہے ہیں کہ بھائی بعد میں لوگ لڑ لیں گے، کریں گے۔ کیوں لڑیں گے؟ اگر دینی تربیت دیں گے، اللہ کا خوف دلائیں گے اور انصاف کے تقاضے سکھائیں گے تو کیوں لڑیں گے؟ ماں باپ ان کے درمیان انصاف کریں گے تو اولاد بھی بعد میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان انصاف کرے گی۔ ماں باپ انصاف نہیں کرنا چاہتے ہیں، انصاف نہیں کریں گے تو اولاد بھی انصاف نہیں کرے گی۔ اب جب وہ پہلے تقسیم کر دیتے ہیں تو زندگی ان کی پھر کتنی لمبی جاتی ہے تو جانتے نہیں، اور اس کے بعد ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے لیتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کو پیدل کر دیتے ہیں، نہیں تم سنبھال لو، تم رکھ لو، ہم دیکھ لو، تم دیکھ لو، ایک دوسرے کے اوپر اچھال لیتے ہیں۔ تو اس طرح جس طرح غیروں کے پاس ہے یا ان کے پاس بوڑھوں کی خدمت کے لیے اولڈ ایج ہوم ہے، اسی طرح آج حیدرآباد میں کئی اولڈ ایج ہوم بن گئے جہاں پر لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ کچھ پیسے بھی شاید لے رہے ہوں گے، لیکن دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا اچھا عمل ہے اپنی جگہ پر کہ جن کے اولاد ان کا کام نہیں کر رہے ہیں وہ دوسرے لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ان کا پیشہ ہے، ان کا ہنر ہے یا ان کا انکم سورس ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی غریبوں کے یا محتاجوں کے یا ضرورت مندوں کے یا بے سہارا لوگوں کا سہارا تو بن رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے والدین کی قدر کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا کئی ایک مقام پر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس سلسلے میں یہ چیپٹر بھی یہی ہے، باب من بر والدیہ، کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے گا۔ حدیث ضعیف ہے، نیچے آ رہا ہے، دیکھیے حدیث اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر صحیح حدیث کیا ہے وہ بھی آ رہی ہے۔ حدثنا اصبغ بن الفرج، جیسے کہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ اس کتاب میں بعض دوسری روایتیں بھی موجود ہے، صرف صحیح نہیں ہے۔ حدثنا اصبغ بن الفرج قال اخبرني ابن وهب عن يحيى بن ايوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره، جو شخص اپنے والدین سے حسن سلوک کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، امام البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث صلہ رحمی کی ہے جس سے عمر بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنا یعنی رشتوں کو جوڑنا۔ جب عام رشتوں کو جوڑنے سے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، جب عام دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رزق میں، مال میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو پھر والدین تو بدرجہ اولا اس کے حقدار ہیں۔ والدین کے ساتھ بدرجہ اولا حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جناب حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت ہو یا جو بھی ہو ان کے ساتھ فراخی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں 19 20 21 22 4 حدیثیں شاید آج پڑھی گئی جس کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تاکہ والدین کی خدمت کر کے آدمی اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، اور والدین کی خدمت نہ کرنے والے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور والدین کی خدمت کر کے ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے، آمین۔ اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ میرا ایک سوال تھا، جی یہ میں ایک ہسٹری دیکھا تھا، میں اس میں جو سورہ فیل ہے
اس میں جب ابراہ ہم، کا لشکر آتا رہتا کعبہ کن، ہم، تو ابراہ کے لشکر میں بلال رضی اللہ عنہ کی ماں بھی تھے، جو افریقہ کے وہ کوئن رہتے جو کچھ ایسا شاید ہے۔ نہیں بھائی میں تو نہیں سنا نہ پڑا ایسی کوئی روایت. اچھا اچھا، اگر ہوتے تو زندہ نہیں بچتے. ہاں تو اس میں بتا رہا تھا زندہ بچ گئے، پھر عرب والے ان کو غلام بنا لیے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب کے سب بھوسا بن گئے. فجعلہم کعصف مأکول، کھایا ہوا بھوسا. جیسے اب گنا چبا کے جو نا تھوک دو، یا گنے کا رس نکالنے کے بعد گنے کی جو حالت ہو جاتی ہے نا بھوسا، اس کو صرف جلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آ سکتا. وہ تعبیر اللہ نے استعمال کی کہ ان کی حالت ویسی ہو گئی تھی. تو جب کوئی زندہ ہی نہیں بچا تو پھر کون کس کو غلام بنائے گا، کیسے بنائے گا؟ صحیح ہے۔ جی بھیا بارک اللہ فیک. واللہ میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں آپ تحقیق کریں، میں بھی دیکھتا ہوں. لیکن جو قرآن کی واضح آیات ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زندہ نہیں بچا. صرف یہ اکیلا زندہ بچا تھا ابراہ، وہ بھی کہاں جا کر مر گیا؟ یمن میں جا کر پہنچ کر مر گیا. ہاں جی مصعب انشاءاللہ۔ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ اچھا چلیے میں سوال کروں آج کے درس سے. السلام علیکم۔ وہ کون جی وعلیکم جی السلام. یہ غیبت کے تعلق سے ہے، کر سکتی ہوں میں؟ جی جی مثلاً جیسے کہ 3 بہنیں ہیں، جس میں سے بیچ والی بہن کو سوری تیسری والی بہن کو سیکنڈ والی بہن کے ساتھ میں کچھ تعلقات خراب ہوئے ہیں، یعنی کہ تعلقات خراب یعنی کہ والدہ کے تعلق سے یا کسی کی بھی تعلق سے غیر غلط بات وغیرہ ہوئی، جو بڑی بہن ہونے کے ناطے مطلب چھوٹی بہن ہونے کے ناطے بڑی بہن کو کوئی سمجھا نہیں سکتے، تو اس ریلیٹڈ کیا بڑی بہن سے اس کے گلے شکوے کرنے کو بھی غیبت کہتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھا سکتے چھوٹے بڑوں کو؟ رشتے اور خراب ہو جائیں گے۔ نہیں، شریعت کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق بات کریں. دین کی خیر خواہی جناب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. عام لوگوں کے لیے بھی جب یہ ولیعامۃ المسلمین کا لفظ استعمال ہوا کہ خیر خواہی چاہنا ہے، آپ بڑے چھوٹے کا اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. جب آپ دین جانتے ہیں، دینی تعلیم جانتے ہیں، بڑے چھوٹے کا جو مقام و مرتبہ آپ اس کو ہٹا کر بازو رکھ دیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے امامت کے سلسلے میں جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی خود ایک چھوٹا بچہ تھا، جو جس علاقے کے لوگ اسلام لے کر آئے تھے ان میں ایک بچہ تھا، وہ حافظ قرآن تھا. لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہی سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے، تو آپ نے اس کو امامت کا مقام دے دیا. بلکہ خواتین یہاں تک کہتی ہیں کہ وہ چھوٹا تھا، اس کے کپڑے بھی اتنے جو نا نہیں تھے کہ وہ جب سجدے میں جاتا تو اس کی شرمگاہ تک نظر آ جاتی تھی، پیچھے بڑے بڑے لوگ تھے اس کے باوجود. تو بڑا چھوٹا اسلام میں نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جو زیادہ علم رکھتا ہے، جو زیادہ جانتے ہیں، وہ اپنے سے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ادب کے دائرے میں رہ کر انہیں سمجھائیں، انہیں نصیحت کریں. ایسا اگر نہیں وہ ہے کہ آپ نہیں سمجھا سکتے. نہیں ہوا جی اور جس سے رشتے اگر ٹوٹ جائیں تب اس سلسلے میں جیسا کہ سب میں بڑی بہن یا بڑے بھائی کے ساتھ ذکر کرنے سے وہ لوگ کا طریقہ سمجھانے کا الگ ہو جائے گا اور رشتے اپنے آپ سٹیبل رہیں گے، تو اس لحاظ سے بھی کیا ہاں، یہ غیبت ہوگی؟ ماں کے ساتھ جوڑنے کے لیے اگر خود نہیں کہہ سکتے ہیں تو دوسروں سے کہلا بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو وہ اس غیبت کو نہیں ہے. یہ غیبت میں کاؤنٹ نہیں نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں ہے، نہیں. جزاک اللہ خیرن۔ بارک ٹھیک۔ اللہ فیک. اچھا وہ کون سے، میں سوال کر رہا تھا، وہ کون سے 3 کام ہیں جس کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اسلام قبول کرنا، حج کرنا اور ہجرت کرنا۔ ماشاء اللہ. منور بھائی آج پورے دعائیں آپ ہی لے لیتے کیا؟ ہاں، میں حالانکہ ماشاء بہت بزی اللہ. ہوں، میں اچھا ایئرپورٹ پہ ہوں، میں بھائی کو لینے آیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلام سنائیے بھائی صاحب. اوکے اوکے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔
اچھا، ہجرت کی اور کیا فضیلت ہے؟ ہجرت کی اور کیا فضیلت ہے؟ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کا میننگ کیا ہے؟ ہجرت اللہ کی راہ میں نکل کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا اور خود بھی جو ہے صحیح اچھی عبادت کرنا۔ اچھا، ایسا تو ہم نے نہیں پڑھا۔ ہجرت کا معنی یہ ہے کہ جہاں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جس ملک میں جس جگہ رہ کر اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، اسلام کے شعائر ادا نہیں کیے جا سکتے، وہاں روکا جا رہا ہو، تو اللہ کی زمین کشادہ ہے، تم کہیں بھی جا کر رہ کر اسلام پر عمل کرو۔ آپ جو ملا دیے اس کے اندر دعوت کو ملا دیا، ہجرت کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت کو ملا دیا۔ دعوت بعد میں، پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایسے حالات اگر آ جائیں تب ہجرت کرو۔ ہاں، اب ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہجرت کرنے کی بات کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی بات کرتے ہیں، ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانے کی بات کرتے ہیں، اس کو جوڑ دیتے ہیں دعوت کے ساتھ، اور دعوت کے کام کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے بچوں کو، سب کو گھر پر لاوارث چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، مہینوں مہینوں چلے جاتے ہیں، کئی کئی دن چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایون جنگوں کے حالات میں، غزوات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی ڈالتے تھے، جس بیوی کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کبھی کوئی سفر پہ جانا ہوتا تو بھی اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اب یہ بات جب کہنا شروع کیے تو لوگوں نے کہا چلو بھائی اب آئندہ سے خواتین کو بھی لے کے جاتے ہیں، وہ بھی لے کے جانا شروع کرتے۔ بچوں کا کون پوچھے گا؟ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اللہ نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر والوں کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے، 4 مہینے 6 مہینے چلے، اب یہاں گھر والے، بچہ جو نا آوارہ ہو گیا، بچی کہیں چلی گئی، ہاں گھر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہے، ماں باپ بیمار ہے، ترس رہے ہیں، دوا گولی کے لیے علاج کے لیے ترس رہے ہیں، جہاد کو جانے سے اللہ کے نبی روک رہے ہیں، ہجرت کو جانے سے اللہ کے نبی روک رہے ہیں، یہاں لوگ دعوت کے نام پر نکل جا رہے ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھ کر اس کے مطابق جو فہم، صحابہ کا جو فہم تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سے دین کو سمجھایا تھا لوگوں کو، وہ طریقے سے اگر دین سمجھیں گے تو دین پر صحیح عمل ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، وہ ہجرت نہیں کر کے گئے تھے، وہ دعوت کے نام پر چلے گئے، اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر پائے۔ ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا، گھر میں کسی کی شادی ہے، نہیں قربان، یہ ہجرت پہ چلے گئے ہم، دعوت پہ چلے گئے ہم۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایسی دعوت کا کیا فائدہ جو خود کے لیے کام نہ آئے، اور خود نہیں جانتے علم کیا ہے، علم دین کیا ہے، دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کل تو سہولت ہو گئی، آج کل آن لائن، جیسے ابھی آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، گھر بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سہولت دے دی ہے۔ تو ایسی کئی سہولیات ہیں، گھر بیٹھے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، گھر چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر والوں کا خیال رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کا حق، کہ تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے بچوں کا حق ہے، اور خرچ کے معاملے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والدین کو پہلے نمبر پر رکھا، والدین پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ ایک صحابی آ کر پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اپنے آپ پر خرچ کر لو پہلے، کہا اور بچ جائے تو کہا والدین پر، اور بچ جائے تو کہا اپنی اولاد پر، اپنے بیوی پر، اور بچ جائے تب صدقہ کرو۔ اب لوگ صدقے کے لیے نکل جا رہے ہیں، گھر میں لوگ پریشان ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، گھر والوں کا خیال، گھر والوں کے، ہاں خیال کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ پورا گھر والوں پر ہی لٹا دیں، صدقہ خیرات ہی چھوڑ دیں، دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، نہ افراط نہ تفریط۔ چلیے اور کوئی سوال؟ جی ایک لفظ آیا یہاں پر کہ والدین کے ساتھ، والدین کی خدمت میں جہاد کرو، کیا معنی والدین کی خدمت میں جہاد کرو؟ اس پہ محنت کرنا۔ اچھا، محنت کا مطلب جیسے بیٹے عاصم بتاؤ آپ، کیسی محنت کرنا؟ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، مطلب جہاد سے زیادہ افضل ہے۔
جی ویری گڈ. تو اس کے لیے اپنے آپ کو جس طرح جہاد میں جانے والا تھک جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، مار لگ جاتے ہیں اس کو، اس کی جان جانے کی تک نوبت آ جا سکتی ہے، اسی طرح یہاں پر آدمی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اتنا زیادہ مشقت اٹھانا پڑے، اتنی زیادہ تکلیف اٹھانا پڑے، تب بھی اٹھانا ہے. اف تک نہیں بولنا ہے. ارے کتنے بار جانے کے لیے بولتے، کتنے بار لانے کے لیے بولتے، ابھی تو جا کے آیا تھا، ابھی تو کر کے آیا تھا، ابھی تو بولا نہ میں، پھر کتنے بار بولوں؟ نہیں، یہاں ہی برداشت کرنا ہے، یہی مشقت کو برداشت کرنا ہے، یہی چیز کو سنبھالنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. یہ ہے محنت، ان میں مشقت کرو، تب جب کہ وہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہو سکتا ہے. چلیے میرے سوالات ہو گئے. اب کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کریں، یا پھر وقت ہو چکا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم وانتم فجزاکم اللہ خیرا. اللہ حافظ.